نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاع ثم عاد في قيئه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا الإمام غلول رواه الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، احکامات معاشرت اور احکامات معاملات کا بیان چل رہا ہے اور ہدیہ دینے لینے کے آداب کا بیان چل رہا تھا. جب ہدیہ دینے اور لینے کے بارے میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا اور اس بارے میں کیا فضائل ہیں، کیا ارشادات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، ان کا بیان چل رہا تھا. آج کی روایت کہ ہدیہ دے کر واپس لینا، کہ کسی نے کسی کو ہدیہ دے دیا، اب اس سے واپس لے رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے یہ جو حدیث آئی اس کی روشنی میں کہ ہدیہ دے کر واپس لینا گناہ ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے.
اور شریعت نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ کسی کو ہدیہ دیا اب یہ کہہ رہا بھائی میرا ہدیہ واپس کرو، کوئی اس سے ناگواری ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی تو ہدیہ واپس لینے کو کہہ دیا، یا ہدیہ دیا اور جو غرض تھی وہ پوری نہ ہوئی ہدیہ دینے سے تو کہتا میرا ہدیہ واپس کرو، میں نے تو اس لیے دیا تھا وہ کام ہوا نہیں تو میرا ہدیہ واپس کرو۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ ہدیہ دینا لینا کس غرض سے۔ اگر ہدیہ دینے میں کوئی مفاد ہے، اپنا کوئی فائدہ اس میں چھپا ہوا ہے، اس مفاد کے حصول کے لیے ہم ہدیہ دے رہے ہیں تو یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ چاہے ہم اس کو ہدیے کا نام دے رہے ہیں، تحفے کا نام دے رہے ہیں، مگر چونکہ غرض ہماری یہ ہے کہ ہمیں فلاں مقصود حاصل کرنا ہے، وہ فائدہ لینا ہے، اس ہدیے سے غرض یہ ہے، تو اب یہ ہدیہ نہیں رہا، یہ رشوت بن گئی۔ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ اس عمل کو بھی ناجائز قرار دیا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ہدیہ لینا صحیح ہے، کون سا ہدیہ لینا صحیح نہیں ہے۔ ہر قسم کا ہدیہ لینا اس کی اجازت نہیں، بعض موقع پر ہدیے کو واپس بھی کرنا ہے، بعض موقع پر ہدیے کو رکھ لینا ہے۔ بہت سے بزرگوں کا معمول دیکھا کہ وہ ہدیہ قبول کرنے میں بڑے محتاط رہتے، ہر آدمی کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے کہ جو آیا اس کا ہدیہ رکھ لیا۔ ایک بزرگ کے پاس جانا ہوا، کوئی چیز ہم نے ہدیے میں پیش کی کہ حضرت یہ قبول فرما لیں، اور میں پہلی ملاقات میں میرا دستور یہ ہے کہ میں ہدیہ نہیں لیتا، نہ کوئی شناسائی، نہ کوئی جان، نہ پہچان، آپ مجھے بزرگ سمجھ کر آئے ہیں، مجھے بڑا سمجھ کر آئے ہیں، اور مجھے عقیدت اور محبت میں یہ چیز پیش کر رہے ہیں، کیا پتہ آپ کو میری کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جس سے پھر آپ کو یہ افسوس ہو گیا یار یہ آدمی تو بڑا فراڈیا تھا اور میں نے ہرو بھرو اس کو ہدیہ دیا، آپ کو اپنے ہدیہ دینے پر پھر دکھ ہو، افسوس ہو، اور پھر وہ ہدیہ خالص لی وجہ اللہ نہ رہا۔ تو اس لیے پہلی ملاقات میں ہم ہدیہ نہیں لیتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس لیے بھی ہدیہ نہیں لیتے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ مولوی کا ہاتھ تو پھیلا ہوا ہی ہوتا ہے، جو آتا ہے اس سے لے لیتے ہیں، جو آتا ہے اس سے لے لیتے ہیں، نہ جان نہ پہچان، جو ابھی پہنچا لے لیا اس کا ہدیہ، قبول کر لیا ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم میں استغنا ہے، ہر کسی کا ہدیہ نہیں لیتے۔ اور پھر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا قصہ سنا ہے کہ حضرت بھی پہلی ملاقات میں کسی کا ہدیہ نہیں لیتے، منع فرما دیتے تھے کہ نہیں بھائی پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں ہوگا، تعلق رکھے، آنا جانا رکھے، ملاقات ہو، انسیت ہو، تعلق ہو، لگاؤ ہو، پھر کبھی جی کرے تو اجازت لے کر دے دے۔ کیونکہ ہدیہ دینے میں سامنے اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا، ہدیہ دینے کی غرض یہ ہے کہ سامنے والے کو راحت، سامنے والے کو خوشی ہو، جس کو ہم ہدیہ دے رہے ہیں اس کی خوشی مقدم ہو، اپنی خوشی مقدم نہ ہو۔ تو ہدیہ دینے میں یہ دیکھا جائے کہ سامنے والے کو کس چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ کو ایک سوائے اور بہت جو ہے مٹھائی کی ایک پیٹی پیش کر دی، حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ کیوں لائے؟ کہ حضرت خالی ہاتھ آتے ہوئے حجاب محسوس ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ بھئی کچھ نہ کچھ حضرت کے لیے لے لیں۔ حضرت نے فرمایا بھئی میں تو یہ کھاتا نہیں اور تم یہ اتنی ساری مٹھائی اٹھا کر لے آئے، اور ہمارے گھر میں افراد بھی بہت کم ہیں، حضرت کی اولاد تو کوئی تھی نہیں، 2 زوجہ محترمہ تھیں اور ایک ربیبہ تھی۔ فرمایا بھئی میرے گھر میں اتنی مٹھائی کون کھائے گا؟
اور تم اتنی مہنگی چیز اٹھا کر لے آئے اور پوچھا بھی نہیں. تم نے اپنی خوشی کو تو مقدم رکھا کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں، اور خالی ہاتھ جاتے ہوئے جھجک محسوس کی، اور مجھے اتنا بڑا یہ ہدیہ دے دیا جو میرے کسی کام کا نہیں. تو ہدیہ دینے میں آدمی غور کرے کہ کیا چیز دینی، سامنے والے کی غرض، سامنے والے کو راحت، سامنے والے کو خوشی کس چیز دی. جس چیز میں سامنے والے کو خوشی ہو وہ دینی چاہیے. حکیم الامت رحمہ اللہ ہر چیز پر بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے. تو معمول مبارک یہ تھا کہ پہلی ملاقات میں کسی کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے اپنا جو اصول بنا رکھا ہے یہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کوئی بیچارہ دل سے آتا ہے، بڑی محبت سے آتا ہے، بڑی عقیدت سے آتا ہے اور آپ کو آ کر ہدیہ پیش کر دیتا ہے. آپ دلوں کے حال تو جانتے نہیں اور آپ اس کو انکار فرما دیتے ہیں، رد فرما دیتے ہیں. سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دل جوئی کے لیے رکھ لیا کریں، کیا حرج ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں نے یہ اصول بڑے تجربوں کے بعد وضع کی ہے. اور اپنا ایک قصہ سنایا کہ چونکہ پہلے میں ایسے ہی ہدیہ لے لیتا تھا تو ایک دیہاتی آیا اور اپنے دیہات سے، اپنے کھیت سے کچھ گنے لے آیا اور آ کر حضرت سے عرض کی، حضرت یہ میں آپ کے لیے گنے لایا ہوں، اور اپنے کھیت کے ہیں، ذاتی محنت کے ہیں، کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا اور اپنے کھیت سے گنے لے کر آیا حضرت کے لیے. اب وہ عام سی چیز تھی. حضرت نے فرمایا قبول فرما لیا. پہلی ملاقات تھی اور حضرت کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ پہلی ملاقات میں بیعت نہیں فرماتے تھے. کوئی درخواست کرتا فرماتے نہیں، پہلے علیک سلیک کرو، پہلے تعلق قائم رکھو، پہلے مناسبت پیدا ہو جائے پھر بیعت بھی ہو جانا. یہ کیا ابھی پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات میں بیعت ہو رہے ہو؟ نہ کوئی پرکھا، نہ سمجھا، نہ مزاج سمجھا، نہ انسیت سمجھی، نہ تعلق ہوا، نہ تم ہمارے مزاج کو سمجھے نہ ہم آپ کے مزاج کو سمجھے. بیعت کا تعلق تو مزاج کے شناسی سے ہوتا ہے اور مزاج شناسی حاصل ہوتی ہے، انسیت اور تعلق حاصل ہوتا ہے آنے جانے سے. کئی زمانہ آنا جانا رکھا جائے، پھر جب دیکھے کہ انسیت پیدا ہو گئی، تعلق پیدا ہو گیا، تو اب بیعت بھی ہو جائے برکت کے لیے. اب یہ کیا کہ ابھی پہلی ملاقات ہوئی، بڑے حضرت ہیں، بڑے بزرگ ہیں، چلو بیعت ہو جاؤ، ہو گئے بیعت. اب پتہ ہی نہیں کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، بیعت کی غرض کیا ہے، کس وجہ سے بیعت ہوتے ہیں، کیوں بیعت ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہے بھائی میں فلاں بزرگ سے بیعت ہوں، کہتا ہے میں فلاں سے بیعت ہوں، میں فلاں سے بیعت ہوں. بھائی بیعت ہونے کے بعد آپ میں کیا تبدیلی آئی، آپ کی زندگی میں کیا نکھار آیا، کتنا سنت کا جذبہ بیدار ہوا، کتنا آپ کی زندگی میں معاملات کی صفائی آئی، معاشرت کی صفائی آئی، حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوئی، کیا آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی بیعت کے بعد؟ اب بیعت سے پہلے بھی وہی زندگی، بیعت کے بعد بھی وہی زندگی، تو وہ تو ایک رسم نبھا لی تم نے، اور کیا کیا؟ تو حکیم الامت رحمہ اللہ کا معمول مبارک یہ بھی تھا کہ وہ پہلی ملاقات میں نہ ہدیہ قبول فرماتے، نہ پہلی ملاقات میں بیعت فرماتے. اب وہ دیہاتی آیا اور آ کر بیچارہ محبت سے حضرت کو پیش کیا کہ حضرت یہ گنے ہیں، میرے کھیت کے ہیں، قبول فرما لیں. اور حضرت بھی بے تکلف اس چیز کو لے لی اور حاضرین مجلس جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو پیش کر دی کہ بھئی یہ کھا لو. دیہاتی زمانہ تھا، سادہ زمانہ تھا، کوئی حجاب، کوئی تکلف، تصنع، بناوٹ تو ہوتی نہیں تھی. وہ وہیں حضرت کی مجلس میں سب گنے چھیلنے لگے اور کھانے لگے. سادہ زمانہ. آج تو ہم تکلف کرتے ہیں اور ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ بزرگ کے سامنے کھانا نہ معلوم کوئی بے ادبی ہے. حضرت کے یہاں یہ سادگی تھی کہ بھئی اب یہ چیز آ گئی ہے، سب کھا لو. اب اندازہ لگائیے کہ گنے کو دانتوں سے چھیلنا اور اسے چبانا اور چوس چوس کے چھلکے پھینکنا، ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آداب مجلس کے خلاف ہو، مگر یہ بے تکلفی ہے، یہ سادگی ہے. شریعت نے یہ سادگیاں سکھائی ہیں. اور ہمارے اکابر اسلاف میں ہی سادگیاں تھیں. مفتی اعظم پاکستان حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد محترم مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو استاد جی نے کہا کہ مولوی شفیع آم چوسو گے؟ کہا ضرور چوسیں گے.
تو پیش کر دیا آم. اب وہ استاد جی آم رکھ رہے ہیں اور استاد جی کے سامنے آم چوس رہے ہیں مزے سے. اور آم چوسنے کے بعد استاد جی نے کو کہا کہ حضرت جی میں پھینک کر آتا ہوں. تو میں آم کے چھلکے پھینکنے کے آداب معلوم ہے؟ کہ حضرت اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. اور میں ہاں اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. تو کیا آداب ہوتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو بھئی چھلکے ایسی جگہ ڈالو جہاں سے جانور گزرتے ہوں تو وہ اس کو اٹھا لیں اور کھا لیا. جانور گزرتے ہوئے ان چھلکوں کو کھا لیں تاکہ یہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو. اور گٹھلیاں ایسی جگہ ڈال دو جہاں بچے کھیلتے ہیں تو وہ بچے اٹھا لیں گے. اور اس زمانے میں آم کی گٹھلیاں لوگ جو ہے سینک کر کھایا کرتے تھے. آج کل تو یہ سادگی بھی ختم ہو گئی، ورنہ آم کی گٹھلیاں وہ سینک کر کھائی جاتی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس طریقے سے پھینکے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ آداب تھے، یہ سلیقہ کرینہ سادگی یہ اس زمانے میں تھی. آج ہمارے یہاں تکلف تصنع بناوٹ یہ چیزیں آ گئی. تو سادگی سے کہا آم چوسو، کہا چوسیں گے ضرور. اور پھر وہ ان کو طریقہ اور آداب سکھلایا کہ بھئی اس طرح چھلکے پھینکتے ہیں، اس طرح گٹھلی پھینکتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اکٹھے گٹھلیاں اور چھلکے ایک جگہ پھینکے. ایک تو یہ کہ یہ ضائع ہوں گے، دوسرے یہ کہ جو لوگ آم نہیں خرید سکتے وہ گزریں گے، وہ دیکھیں گے تو ان کو حسرت ہوگی کہ دیکھو ہم نہیں خرید سکتے اور لوگ دیکھو کتنے مزے سے اتنے سارے آم کھا لیتے. تو اس سے بھی بچنا ہے کہ لوگوں کو حسرت نہ ہو. یہ ہیں اولیاء اللہ کی زندگی کے قصے جن کا تعلق عمل سے ہے. ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں خوب بیان کر دیتے ہیں اور اسی کو ولایت سمجھتے ہیں. سب سے بڑی ولایت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حضور کا اتباع آ جائے. اولیاء کاملین ولی کامل بنے کیسے؟ اتباع سنت سے بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر چلنے سے بنے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی ہو سنت کا اتباع کرتا ہو اور ساری زندگی اس سے کوئی کرامت کا صدور نہ ہو تو اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ولی کامل ہے. تو کرامت کے صدور سے ولایت کا درجہ کوئی بڑھتا نہیں ہے، اور کرامت کے عدم صدور سے کرامت نہ ہو تو ولایت کا درجہ کوئی گھٹ نہیں جاتا. تو آج اولیاء کاملین کی کرامتیں خوب بیان کی جاتی ہیں. جس کا تعلق اتباع سے نہیں ہے وہ تو وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جاتا ہے. اور جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہے اولیاء کاملین کی زندگی کا وہ بتایا نہیں جاتا، نہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ دیکھو بھائی آم کے چھلکے کیسے پھینکنے. یہ ہے سلیقہ، یہ ہے کرینہ، یہ ہے آداب. تو حکیم الامت رحمہ اللہ کی مجلس میں وہ سب گنے چوسنے لگے سارے لوگ. اور جب گنے سب چوس چکے تو دیہاتی نے کہا کہ حضرت جی اب مجھے بیعت کر لو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں پہلی ملاقات میں تو بیعت نہیں کرتا، تو پھر تم بعد میں آنا ملاقات کرتے رہو. کہا نہیں جی حضرت مجھے بیعت کرو ورنہ میرے گنے واپس کرو. اگر بیعت نہیں کرتے تو میرے گنے واپس کرو. تو حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھئی جاؤ اور بازار سے جتنے ان کے گنے تھے وہ لا کر انہیں دے دو. انہوں نے کہا نہیں حضرت جی جو میرے گنے تھے وہ واپس کرو، وہی لوں گا ورنہ بیعت کرو. پھر حضرت نے اس کو بیعت فرمایا اور پھر اس ساتھی کو بتلایا کہ دیکھو بعض لوگ کسی غرض سے ہدیہ دیتے ہیں، مفاد سے دیتے ہیں. اب پہلی ملاقات میں ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی غرض کیا. اور کوئی آدمی حضرت کو ہدیہ دیتا اور کہتا ہے دعا کی درخواست ہے، تو فرمایا حضرت ہدیہ واپس لے جاؤ. ہم دعا کی قیمت نہیں لیتے، دعا کا معاوضہ نہیں لیتے، دعا فری میں کرتے ہیں. یہ ہدیہ دے کر تم نے جو دعا کی درخواست کی ہے گویا تم رشوت دیتے ہو ہمیں. دعا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو ہدیے سے. دیکھیے کیسی تربیت، ایک ایک بات کی طرف رہنمائی، ہدیہ دینے کے آداب سلیقے. ہم تو ہدیہ دے کر درخواست کرتے ہیں حضرت دعا کرنا. اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہدیہ دعا کی نیت سے دیا تو اس میں بھی رشوت کی ایک شباہت آ گئی. فرماتے ہدیہ لے جاؤ پھر کسی دن دے دینا، ابھی تم نے دعا کی درخواست کی ہے دعا ضرور کریں گے تمہارے لیے، بغیر ہدیے کے بھی کریں گے. ہدیہ دے کر دعا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ طریقہ تھا حضرت کی اصلاح کا.
اور جو ہے مسائل سمجھانے کا عملی مشق کرایا کرتے تھے مسائل کے سمجھانے کی۔ تو دیکھیے کتنا عجیب اصول سامنے آیا کہ ہدیہ دے کر دعا کی درخواست نہ کرو، اس لیے کہ ہدیہ تو خالص وجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے میرے، میں اپنے مسلمان بھائی کا یہ اکرام کر رہا ہوں، یہ اعزاز کر رہا ہوں، اسے یہ ہدیہ دے رہا ہوں، اس ہدیے سے میرے اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصود ہو۔ کوئی فائدہ اس آدمی سے لینا مقصود نہ ہو، دعا لینا بھی ایک فائدہ ہو گیا، فرمایا دعا کی بھی اس موقع پر درخواست نہ کرو اگر ہدیہ دو تو۔ یہ سلیقہ کرینہ سکھلایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے پہلی مرتبہ ہدیہ نہیں لیتا کہ نہ معلوم اس کی غرض کیا ہو، اس کی غرض یہ ہو کہ بھئی میں حضرت سے دعا کرا لوں یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، یا کیا اس کی نیت ہو، ہمیں کیا پتہ۔ اس لیے پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں لیتے، اور کہا اس لیے نہیں لیتا دیکھو اس آدمی کی غرض بیعت ہونا تھی اور وہ بیعت ہونے کی نیت سے ہدیہ دے رہا ہے اور پھر مجبور کر رہا ہے کہ بیعت کرو، تو ہمیں اپنا اصول بھی توڑنا پڑا کہ ٹھیک ہے اب اس کا ہدیہ لے چکے ہیں اور اس کی ضد بھی ہے تو ٹھیک ہے بیعت کر لیا۔ تو اس طرح یہ اکابر کی زندگی تھی۔ حکیم الامت رحمہ اللہ کے ایک مرید نے اجازت چاہی، بڑے مالدار تھے، کہا حضرت ہمارے علاقے میں بالو شاہی بہت اچھی ملتی ہے اور میرا جی کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے وہ بالو شاہی لے کر آؤں۔ حضرت منع فرما دیتے، بہت اصرار سے اس نے خط لکھا، بار بار اصرار کرتا رہا، حضرت ایک دفعہ تو اجازت دے دو۔ تو حضرت نے اجازت دی کہ بھئی صرف 3 بالو شاہی لانے کی اجازت ہے، کیونکہ ایک حضرت تھے تو حضرت کی اہلیہ تھی، تو فرمایا 3 کی اجازت ہے، 3 بالو شاہی سے زیادہ لانے کی اجازت نہیں۔ اب وہ مرید بھی عاشق صادق تھے اور اپنے علاقے کے بہت بڑے مالدار اور وڈیرے تھے، تو انہوں نے خصوصی آرڈر دے کر 3 بالو شاہی بنوائی، مگر ایک بالو شاہ ایک مٹکے کے برابر، ایک بالو شاہ ایک مٹکے کے برابر، اور 3 بالو شاہ 3 مٹکوں کے برابر۔ اب وہ جو ہے آئے اپنے خادم کو لے کر، اور تینوں خادم جو ہے وہ مٹکا اٹھائے ہوئے حضرت کی خانقاہ میں آئے۔ میں نے کہا حضرت فرمائے بھائی یہ کیا اٹھا کے لائے، وعدہ خلافی کرتے ہو، تمہیں کہا تھا 3 بالو شاہی لانا۔ میں کہا حضرت جی میں 3 ہی لایا ہوں، پہلے ایسے دیکھ لیجئے۔ تو حضرت مسکرا اٹھے اور فرمائے کہ بھئی بعض لوگوں کا یہ خلوص ہوتا ہے کہ جو حکم فرمایا اس کا بھی لحاظ رکھا اور جو جذبہ تھا صادق اس کا بھی خیال رکھا کہ بھئی عدد 3 کا ہے، کہ حضرت آپ نے عدد بیان فرمایا تھا اور اس کی حجم تو بیان نہیں فرمایا تھا، اب حجم میں نے اپنی مرضی سے بنوا لیا، عدد آپ کی مرضی کا، حجم میری مرضی کا، لہذا 3 مٹکوں کے برابر 3 بالو شاہ پیش کیا، حضرت نے قبول فرمایا۔ تو یہ بھی ایک انداز تھا۔ تو میں نے ان بزرگ کو وہ ہدیہ پیش کیا تو حضرت نے حکیم الامت کے کچھ قصے سنائے اور فرمایا پہلی ملاقات میں ہدیہ قبول نہیں کرتا اور آپ نے یہ پیش کیا ہے۔ میں نے کہا حضرت ایک واسطے سے میں آپ کے شاگرد کا شاگرد ہوں، اس اعتبار سے میں آپ کا پوتا لگتا ہوں، روحانی اور علمی، اور آپ میرے علمی دادا ہیں۔ اب دادا علمی پوتے کا ہدیہ قبول نہیں کریں گے تو کون قبول کرے گا؟ اور پھر بتایا کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں اور وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ کہا اچھا اب اس نسبت سے میں قبول کر لیتا ہوں۔ اب پھر قبول فرمایا، جب نسبت بتائی اور تعلق بتایا اور مناسبت حاصل ہوئی تو خوشی سے قبول فرمایا۔ اور پھر یہ نہیں کہ قبول فرما کے بس ختم، میرا ہدیہ 100-150 کے قریب کا تھا۔ حضرت نے اپنی ایک ان کی کتاب چھپی تھی درس بخاری کے نام سے، تقریباً 250-300 روپے کی، وہ کتاب مجھے ہدیے میں دے دی، فوراً بدلہ ادا کر دیا۔ یہ نہیں رکھا کہ ہاں بھائی تم نے دیا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، اور اپنی طرف سے کچھ نہ دیا، فوراً اپنے خادم سے فرمایا کہ ارے بھائی وہ ہماری جو کتاب ہے تو وہ ان کو پیش کرو، ہمارے ہدیے سے زیادہ قیمتی ہدیہ ہمیں دے دیا۔ یہ اکابر کے قصے ہیں ہدیہ دینے میں۔ ہمارے استاد محترم ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے، حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ۔ بخاری شریف جب ختم ہوئی تو ہمیں نصیحتیں فرمانے لگے
اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں سے استغنا رکھنا، لوگوں کی طرف توجہ نہ ڈالنا، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اور فرمایا کہ دیکھو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کے بعد اس دور کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے حضرت کے پاس دارالعلوم میں ملاقات کے لیے، اور کہنے لگے کہ حضرت میری بڑی تمنا ہے کہ میں آپ کو کچھ ہدیہ پیش کروں۔ مفتی صاحب نے جواب حضرت فرمانے لگے یہ ساری باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں، تب میں خود اس کا راوی ہوں۔ تو مفتی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اور وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وزیر اعظم درخواست کر رہے ہیں مفتی صاحب سے کہ حضرت میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کو کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش پوری کر دی ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اب مجھے کسی کے ہدیے کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں۔ اور پھر باتیں گھما دی، ادھر ادھر سے باتیں ہونے لگی۔ پھر اس نے پیشکش کی کہ حضرت بڑی میری خواہش ہے، بڑی تمنا ہے کہ آپ کچھ تو قبول فرما لیں۔ اچھا اپنے لیے قبول نہیں فرماتے تو اپنے ادارے کے لیے کچھ میرا ہدیہ قبول فرما۔ تو فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دے دیا ہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، عرض کر دوں گا، ابھی تو کوئی فی الحال ضرورت ہے نہیں، ضرورت ہوگی تو بتا دیں گے آپ کو۔ اور بات گھما دی اور پھر دوسرے موضوعات پر بات چھیڑنے لگی۔ تیسری دفعہ پھر اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے، آپ کچھ تو میرا ہدیہ قبول فرما لیں۔ حضرت نے پھر بات گھما دی اور بہرحال پھر وہ مجلس برخاست ہوئی۔ تو حضرت نے ہم سے کہا کہ بھئی جاؤ اور وزیر اعظم صاحب کو ہماری تفسیر معارف القرآن دے دو 8 جلدیں۔ ہمارے اس وقت 650 روپے کی تھی۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم کو ہدیہ دیا، ان کا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے کہ اتنا استغنا اور ہر آدمی کا ہدیہ قبول کرنے میں احتیاط۔ تو وہ تو وزیر اعظم تھا اور ان کا ہدیہ بھی قبول نہیں فرمایا اور احتیاط برتی۔ تو یہ ہے ہدیہ لینے دینے کے آداب جو ہمارے اکابر نے بتلائے ہیں اور عملاً ثابت کر کے دکھائے۔ ایک بزرگ کے پاس جانا ہوا، ان سے عرض کی، جماعت میں بھی تھے ہم لوگ اور ان کی زیارت ہو گئے اور ان کو 100 روپے ہدیہ دیا۔ انہوں نے کہا بھئی تم مسافر بھی ہو، طالب علم بھی ہو، تو جو ہے میں مسافر کا، طالب علم کا ہدیہ کیسے قبول کروں؟ تم سفر میں ہو، تمہیں خود پیسوں کی ضرورت ہوگی، لہذا تم کیوں ہدیہ دیتے ہو؟ نہیں لو۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت میری بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے، میں اسی نیت سے لے کر بھی آیا تھا کچھ زیادہ رقم کہ اللہ والوں کو کچھ ہدیہ دوں گا۔ تو تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پھر اچھا چلو دے دو۔ میں نے پیش کر دیا، قبول فرما لیا۔ پھر باتیں ہوئی، کچھ اکرام کیا۔ جب ہم جانے لگے تو فرمایا کہ بھئی میری بھی ایک خواہش ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے، تمہارا بھی دل چاہتا تھا تو میرا بھی کچھ دل چاہتا ہے۔ اور وہ جو ہے 200 روپے نکال کر دیے تاکہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تم رکھ لو، یہ میرا ہدیہ قبول فرما لو۔ اب دیکھیے یہ اللہ والوں کی زندگی کہ کسی کی دل جوئی کے لیے اس کے ہدیے کو قبول فرما لیا طبیعت کی ناگواری کے باوجود، اور جو ہے پھر اس سے زیادہ دے دیا اور کہا جیسے تمہارا دل چاہتا تھا ایسے میرا بھی دل چاہتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ دے دیا۔ تو یہ ہیں آداب ہدیہ دینے کے، لینے کے، کہاں کسی کی دلجوئی کرنی ہے، کس طرح دلجوئی کی جاتی ہے، ہدیہ دینے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، سامنے والے کو راحت ہو، سامنے والے کو خوشی ہو، یہ ساری چیزیں۔ ایک بزرگ بھوک سے بےتاب تھے، ان کے شاگرد آئے ان سے ملنے اور حضرت کی طبیعت دیکھی تو فوراً تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے اٹھ کر۔ اب وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد وہ شاگرد آئے اور اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے اور کہا کہ حضرت یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، اسے قبول فرما لیں۔
انہوں نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی تم اٹھ کر گئے تو میرے جی میں یہ بات آئی کہ یہ میرے لیے کھانا لائے گا، اور میں انتظار بھی کرنے لگا کہ اب ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا۔ اب یہ میرے دل میں ایک اشراف پیدا ہوا ہے اور مخلوق کی طرف دھیان گیا ہے، اور جب آدمی کی توجہ اور دھیان کسی کی طرف جائے کہ یہ مجھے یہ چیز پیش کرے گا، یہ چیز پیش کرے گا، اور پھر وہ چیز ملے تو اسے قبول نہ کیجیے۔ یہ ہدیے کے آداب میں سے کہ دل کا سوال بھی نہیں کرنا، اور میرے دل میں دل کا سوال آ چکا کہ یہ اٹھ کر گیا ہے، اس انداز سے گیا ہے کہ ضرور میرے لیے اب کچھ لائے گا، اور تم لے آئے، لہذا اب میں اسے قبول نہیں کر سکتا، اگرچہ مجھے ضرورت ہے اور حاجت۔ تو وہ شاگرد سمجھدار تھے، انہوں نے کچھ حیل و حجت نہیں کی، کوئی اصرار نہیں کیا کہ نہیں حضرت لے لیں، مہربانی ہوگی اور یہ ہے اور وہ ہے، اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے۔ فرمایا حضرت اب میں جب چلا گیا تو آپ کے دل میں اب خواہش ختم ہو گئی، اشراف ختم ہو گیا، دل کا سوال ختم ہو گیا، اب تو قبول فرما لے۔ تو پھر حضرت نے قبول فرما لیا اور لے لی۔ تو دیکھیے اتنی احتیاط تھی اکابر، ہدیہ لینے میں، دینے میں، یہ ساری چیزوں میں۔ حکیم الامت رحمہ اللہ سے کسی عالم دین نے پوچھا کہ حضرت ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ فلاں مجھے ہدیہ دے گا یا فلاں مجھے کوئی چیز دے گا، اور اس کا انتظار بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز مجھے دے بھی دیتا ہے۔ اب مجھے قبول کرنے میں بڑا خلجان رہتا ہے کہ یہ چیز چونکہ میرے دل میں تھا اور میری توجہ بھی تھی اور میرا گمان بھی تھا کہ یہ چیز مجھے ملے گی اور یہ دے گا، اور اب وہ دے بھی رہا ہے، تو یہ اشراف ہے۔ اب قبول نہیں کرتا تو سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہے اور اس سے تعلق بھی گہرا ہے، اور قبول کرتا ہوں تو اشراف بنتا ہے، دل کا سوال بنتا ہے۔ تو حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی کیا کیا جائے۔ تو حکیم الامت ہیں، فرمانے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اشراف اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ نہ دے تو دل میں شکایت پیدا ہو، یعنی انتظار تھا کہ وہ مجھے دے گا اور اس نے نہیں دیا، تو دل میں شکایت پیدا ہوگی کہ دیکھو کیسا آدمی ہے، دیتا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ توجہ نہیں ہے، اس کو کچھ عقیدت نہیں ہے، اس کو کچھ محبت نہیں ہے، دیتا ہی نہیں۔ اگر یہ خیال ہے، نہ دینے پر دل دکھتا ہے اور شکایت پیدا ہوتی ہے، پھر تو اشراف ہے، پھر اشراف بنے گا، پھر دل کا سوال بنے گا، پھر تو لینا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ایسا جذبہ نہیں ہے کہ نہ دے تو کوئی شکایت نہیں، دے دے تو ٹھیک ہے، تو وہ ایک طبعی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، ایک تعلق کی بات ہے کہ اس سے جب تعلق ہے اور امید ہے کہ وہ کوئی چیز دے گا اور آپ کو دے گا، آپ نے قبول کر لی، اور نہ دیتا تو آپ کو کوئی شکایت نہ ہوتی، آپ کو کوئی دل میں بدگمانی نہ ہوتی، تو پھر ٹھیک ہے، یہ اشراف نہیں ہے، پھر قبول کر لیا کرو۔ دیکھیے کیسے باریک نقطے ہیں، کتنی احتیاطیں ہیں ہمارے اسلاف کی، ہمارے اکابر کی، ہدیہ قبول کرنے میں، ہدیہ لینے میں، دینے میں۔ یہ ساری چیزیں آج ان کے مذاکرے ہی ختم ہو گئے۔ ہدیے، تحفے ایک یا تو غرض کے لیے دیے جاتے ہیں، یا مفاد کے لیے دیے جاتے ہیں، یا کسی رسم نبھانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ لوجہ اللہ دینے لینے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو اتنے سارے یہ احکامات ہیں، اتنے سارے اصول ضابطے ہیں ہدیہ دینے لینے کے۔ تو بہرحال یہ چند واقعات تھے ہدیے کے آداب سے متعلق۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں رائج ہیں جسے ہدیے کا عنوان دیا جاتا ہے، تو بعض صورتوں میں وہ واقعی ہدیہ بنتا ہے، گفٹ بنتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ رشوت بنتی ہے، اور بعض صورتوں میں وہ جوا بنتا ہے، قمار بنتا ہے، انعام نہیں بنتا، ہدیہ تحفہ نہیں بنتا، اگرچہ انعام ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے اخبار جہاں ہو گیا یا کوئی بھی اخبار ہو گیا، رسالے ہو گئے، اس میں سوال آتے ہیں
کہ بھئی یہ سوال نامے ہیں، یہ چند سوالوں کے جواب دیجئے اور 10 روپے فیس جمع کیجئے. تو جس کے جوابات صحیح ہوں گے تو قرآن اندازی ہوگی، اور پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام، یہ انعامات دیے جائیں گے. اور یہ گویا گفٹ ہے، گویا ایسا ہدیہ سمجھا جاتا ہے. اور عام طور پر آدمی وہ سوال حل کرتا ہے اور جو ہے وہ 10 روپے فیس بھیجتا ہے، اور پھر اس کے جوابات صحیح ہوتے ہیں تو قرآن اندازی میں اس کا نام نکلتا ہے تو اس کو انعام ملتا ہے. تو یہ انعام ہدیہ نہیں ہے، یہ خالص جوا ہے. جیسے بیچ میں جنگ پزل کے نام سے مختلف انعامی مقابلے چل رہے تھے، اب تو معلوم نہیں یہ مقابلے ہیں یا نہیں ہیں اخبارات میں، مگر مختلف رسالوں میں اس قسم کے جو ہے انعامی سلسلے چلتے رہتے ہیں، انعامی اسکیمیں چلتی رہتی ہیں کہ بھئی اتنے سوال یہ حل کر کے بھیجیں اور ساتھ میں اتنے کا ٹکٹ بھیجیں، اتنے 10 روپے کے ٹکٹ بھیج دیں یا 10 روپے بھیج دیں یا 50 روپے کا منی آرڈر کریں یا یہ کریں وہ کریں، یعنی اس مقابلے میں شرکت کی کوئی انٹری فیس ہوتی ہے. اور پھر جو ہے جس کے صحیح جوابات ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ کے صحیح جوابات ہیں تو قرآن اندازی ہو جاتی ہے، اور ایک کے صحیح ہیں تو اسے وہ انعام دے دیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے. یہ جوا ہے خالص، یہ گفٹ نہیں ہے. جوئے کو گفٹ کا نام دے دیا تو وہ نام دینے سے کوئی گفٹ تھوڑی بن جاتا. بھائی شراب پر آب زمزم کا لیبل لگا دیا تو وہ آب زمزم تھوڑی بن گیا، شراب تو شراب ہی رہے گی. کتے کے گوشت پر بکرے کا گوشت کا لیبل لگا دیا اور کہتے ہوئے بکرے کا گوشت ہے تو بکرے کا گوشت تھوڑی بن جائے گا، نجس تو نجس ہی رہے گا. گائے ہے، اسے سر کی طرف سے ذبح نہ کیا، پیٹ کی طرف سے ذبح کر دیا، اب وہ گوشت بیچ رہے تو حرام ہے تو گائے کا گوشت، مگر چونکہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا اس لیے وہ نجس ہے، حرام ہے، ناجائز ہے کھانا، مردار ہے وہ، حالانکہ ہے گوشت. تو اب آدمی یہ کہ یہ تو گفٹ ہے، یہ تو انعام ہے. تو بھائی جوئے کے اوپر گفٹ اور انعام کا لیبل لگا دینے سے وہ جوا تھوڑے سے نکل تھوڑی جاتا ہے، ناجائز اور حرام ہونے سے نکل تھوڑی جاتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں بیچارے اس میں پڑے ہوئے. ایسے ہی کتنے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. اب گرمی کی راتیں آ رہی ہیں تو بیچارے نوجوان گلیوں میں روڈوں پر کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کرتے ہیں اور یہ 5-6 ٹیمیں جمع ہوتی ہیں، انٹری فیس ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس پیسے سے ایک کپ لاتے ہیں اور پھر مقابلہ ہوتا ہے. پھر وہ ایک ٹیم وہ کپ جیت جاتی ہے، بظاہر وہ یہ لگا کہ اس کو یہ انعام ملا، یہ گفٹ ہے. یہ بھی جوئے کی شکل ہے کہ بھائی ہر ٹیم نے 200 روپے دیے، جو ٹیم ہار گئی اس کے تو 200 کا نقصان ہو گیا، جو ٹیم جیت گئی اس کو وہ کپ مل گیا جو 1000 روپے کا تھا. 200 کے بجائے 1000 مل گئے اور ان کے 200 سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. وہ جوا اسی کا نام ہے کہ اپنی رقم کو خطرے میں ڈال دینا، چاہے تو وہ رقم ہی ختم ہو جائے، چاہے تو اس رقم سے بہت کچھ آ جائے. یہ جوا ہے، یہ قمار ہے. دیکھیے گلی کوچوں میں اور روڈوں پر سڑکوں پر باقاعدہ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوتا ہے، اس کے عنوانات لگائے جاتے ہیں اور بیچارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں. یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ بھئی اس معاملے میں بھی کوئی شریعت کی رہنمائی ہے یا نہیں ہے، یا اس بارے میں بھی کوئی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. تو کتنے اس قسم کے یہ چلتے ہیں سلسلے. اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے لیے انعامی لاٹریاں. اگر بھائی میرا انعام نکلا، گفٹ نکلا، میرا تو انعام نکلا، ہدیہ ملا مجھے. وہ کیسے ملا؟ بھائی وہ لاٹری تھی 2 روپے کی، وہ کھولی تو اس میں 10 روپے کا نوٹ نکلا ہے. خوشی خوشی بچہ 10 روپے دکھاتا ہے، اماں بھی خوش اور ابا بھی خوش اور دادی بھی خوش اور نانی بھی خوش. حالانکہ وہ بچہ جوا کھیل کے آیا ہے، حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کر کے آیا ہے. وہ بچہ نابالغ ہے، ان کے ماں باپ پر وبال پڑ رہا ہے. جیسے بچہ قرآن پڑھتا ہے تو بچہ تو نابالغ ہے، غیر مکلف ہے، اس کے قرآن پڑھنے کا سارا ثواب والدین کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو بچہ جو ناجائز اور گناہ کا کام کر رہا ہے تو والدین نے رہنمائی نہیں کی تو وہ سارا وبال والدین پر آ رہا ہے. تو کتنے بچے ہیں بیچارے جو اس طرح یہ انعامی چیزیں لے لیتے ہیں اور وہ جو ہے انعام نکلتا ہے سب خوش ہو جاتے. تو یہ کوئی گفٹ اور ہدیہ نہیں ہے، یہ جوئے کی شکلیں.
جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی. دو دوست شرط لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو اگر تو کر دے تو میں تجھے جو ہے انعام میں یہ چیز کھلاؤں گا. یہ تو کر دے نہیں کرے گا تو کھلائیے. یہ جوئے کی شکل بنی کہ ایک ہار رہا ہے ایک جیت رہا ہے. تو اس قسم کی شرطیں یہ کوئی ہدیہ نہیں بنے گا, یہ کوئی گفٹ نہیں بنے گا, انعام نہیں بنے گا, یہ خالص سود اور جوا بنے گا, ناجائز ہوگا, حرام ہوگا. کتنے ایسے ہوتے ایسے ہی چند دوست تاش کھیلنے بیٹھ گئے اور جو ہارے گا وہ ناری کھلائے گا یا فلاں چیز کھلائے گا, بوتل پلائے گا. کتنے بچے یہ بیچارے جو ہے وہ گیم کھیلتے ہیں, یہ ہاتھ کا کیرم بورڈ اور یہ مختلف قسم کے گیم ہیں, تو اس میں بیچارے یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھئی جو ہارے گا وہ بوتل پلائے گا. یہ جوا ہے, خالص جوا ہے. یہ ہدیہ گفٹ نہیں ہوگا. چاہے خوشی خوشی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو دوستوں میں چلتا ہے, بھائی نہیں, محتاط رہنا ہے. کیا چیز ہدیہ ہے, کیا چیز جوا ہے, کیا چیز رشوت ہے, یہ دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. مسلمان ہر کام محتاط ہو کر کرتا ہے. مسلمان آزاد تھوڑی ہے کہ جو من میں آیا جو خواہش آئی کر لیا. سے تو محتاط رہ کر قدم اٹھانا ہے. ہر قدم محتاط ہو کر, چوکنا ہو کر, احتیاط سے اٹھانا ہے. تو کتنے لوگ ہیں بیچارے وہ اس طرح شرطیں لگا کر وہ ہدیے کے نام سے لینا دینا کر لیتے. اس دفعہ تو ہدیہ لے گیا, آئندہ ہم کھیلیں گے تو پھر میں لے جاؤں. تاش کھیل لیتے ہیں, کیرم کھیل لیتے ہیں, لیڈو کھیل لیتے ہیں, اور اس قسم کی چائے پلانے کی شرط لگا دی کہ چلو بھائی کھیلتے ہیں, چائے پلا دینا. اور سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے اور ہنسی مذاق ہے. یہ ہنسی مذاق ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف. کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم کے راستے کی طرف. اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ تو کھیل ہے. بھائی کھیل میں کیا حرج ہے؟ بھائی اسلام کھیل سے کہاں منع کرتا ہے؟ ارے بھائی یہ تو ایسے دل لگی کی چیز ہے, کیا ہو گیا؟ ارے بھائی کہاں مذاق کرنا ہے, کس طرح مذاق کرنا ہے, کیا آداب ہے, کیا سلیقہ ہے, کیا تعلیم ہے, اس بارے میں وہ سب آقا کی زندگی سے ملتی ہے, دیکھنا ہے. تو یہ مذاق میں ہم سمجھتے ہیں چائے پلا رہا ہے, ابھی چائے ہار گیا. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرطیں لگا لی کہ ابھی چائے پلا دیو, اب پھر وہ چائے پلا دیتا ہے. آپس میں دکاندار آپس میں بیٹھ کر کوئی بات طے کر لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو میں چائے پلاؤں گا, یا بھائی مٹھائی منگا لوں گا, بھائی یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. اسے چھوٹی سی چیز سمجھ میں 10 روپے 20 روپے کی چیز منگا لی, کیا ہو گیا؟ اور وہ منگاتا بھی ہے. تو یہ سب جوا بنتا ہے, اور اس کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اس لیے ان چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے. ویسے ہی کھلا دے, کبھی کوئی شرط ورط نہیں ہے, میں ایسے ہی چائے پلا دیتا ہوں, چاہے وہ بات پوری ہو چاہے نہ ہو. میں تو آپ کو چائے پلا رہا ہوں, ابھی پلا دیتا ہوں. اس چائے کی اس بات کے پورا ہونے سے پہلے ہی پلا دیتا ہوں. آپس میں چلتا ہے. اب یہ چائے پلانا جائز ہو جائے گا, اور شرط کے ساتھ پلایا تو وہی چائے پلانا ناجائز ہو جائے گا. ایک ہی عمل ہے, ایک موقع پر جائز بن رہا ہے, دوسرے موقع پر وہی عمل ناجائز بن رہا ہے. دیکھیے کتنا فرق ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان دینا ہے. تو بعض اوقات یہ آج کل تاجر لوگ انعامی اسکیمیں چلا دیتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ مثال کے طور پر ڈبل روٹی خریدنے گئے, اس میں ٹوکن موجود ہے, کوپن موجود ہے کہ بھئی ڈبل روٹی لے لیجئے تو یہ کوپن ہوگا اور اس میں جو ہے انعام نکلے گا, اور جس کا ٹوکن میں انعام نکل آئے اس کو کمپنی انعام دے گی, کار دے دے گی, جوسر مشین دے دے گی, فلاں چیز دے دے گی. تو اس کو علماء نے گنجائش لکھی ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر جو ڈبل روٹی ہم خرید رہے ہیں اس کی مالیت بازار میں جو عام ڈبل روٹیاں اس کے مطابق اس سے زیادہ نہ ہو, اور اس کوپن کی کوئی علیحدہ سے قیمت نہ ہو, کیونکہ مقصود ہمارا ڈبل روٹی خریدنا ہے. اب یہاں نیت کے بدلنے سے حکم بدلے گا. اگر ہم نے اس نیت سے وہ ڈبل روٹی خریدی کہ بھئی مجھے تو ٹوکن چاہیے, میں تو اس کوپن کے لیے ایک ڈبل روٹی خرید رہا ہوں, بظاہر مجھے ڈبل روٹی کی ضرورت نہیں تھی, اور اگر اس ڈبل روٹی میں کوپن نہ ہوتا تو میں وہ خریدتا جو معیاری ہے. یہ تو غیر معیاری ہے, مگر ٹھیک ہے مہمان آ رہے ہیں اور ڈبل روٹی خریدنی ہے تو چلو یہی خریدیں, کیا پتا قسمت آزما لیتے. اب یہ جو قسمت آزمائی ہے,
اب اس کے لیے یہ کوپن ناجائز ہے، اس کے حق میں یہ جوا بن جائے کہ اس کی غرض بدل گئی کہ غرض وہ ڈبل روٹی لینا نہیں ہے، وہ اس کمپنی کی لیتا ہی نہیں تھا اور اس کمپنی کا معیار بھی ہلکا تھا، مگر یہ صرف اسی غرض سے اس کمپنی کی لے رہا ہے معیار گھٹیا ہونے کے باوجود کہ بھئی مجھے یہ انعام کے لالچ میں لے رہا ہوں، تو اب اس کی اصل غرض انعام کا حصول ہو گیا اور ڈبل روٹی تابع ہو گئی، اس لیے اب اس کے لیے انعام لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور ڈبل روٹی اسی معیار کی ہے، کبھی وہ وہی خریدتا ہے، کبھی دوسری خریدتا ہے، جو مل جاتی خرید لیتا ہے، اس کو ڈبل روٹی خریدنا مقصود ہے، کوپن اور ٹوکن اسے لینا ہی نہیں تھا، نہ اس کی کوئی غرض تھی، وہ نے ڈبل روٹی خریدی، کھولا تو کوپن نکل آیا، اس نے رکھ لیا، اتفاق سے نمبر آ گیا، اب اس کے لیے وہ لینا جائز۔ دیکھیے ایک آدمی کے لیے وہ جائز ہو رہا ہے، ایک آدمی کے لیے ناجائز ہو رہا ہے، نیت کے بدلنے سے حکم بدل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو کتنی اس طرح کے انعامی کوپن چلتے ہیں، تو ہم ذرا اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ دیکھو اگر اس کمپنی میں یہ ٹوکن نہ ہوتا تو کیا میں اس کمپنی کی یہ چیز خریدتا، اور کیا اس کمپنی کا وہی معیار ہے جو میں دوسری کمپنی کی وہ چیز خرید رہا تھا، وہی معیار ہے، وہی چیز ہے، بس یہ ہے کہ دوسری کمپنی مشہور تھی، یہ مشہور نہیں تھی، اب اس نے اپنی شہرت کے لیے یہ ایک اسکیم جاری کی ہے، تو بھائی معیار تو ایک ہی ہے، چیز ایک ہے، چلو میں یہ چیز لے لوں، پھر ٹھیک ہے۔ اپنی نیت کو ٹٹولے کہ میری اصل غرض کوپن لینا ہے یا وہ چیز لینا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ٹوتھ برش مل جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ انعام ہے، وہ گفٹ ہے، وہ ہدیہ ہے، کمپنی آپ کو آپ چیز خریدنے پر وہ گفٹ دے رہی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ٹوتھ پیسٹ تو خریدنا ہی ہے، آپ نے سوچا کہ چلو اس میں گفٹ ہے، یہ والا خرید لیتا ہوں، اس کا بھی معیار وہ ہے جو میں خریدتا ہوں، اس کا معیار بھی وہی ہے، تو اس کے ساتھ مجھے یہ چیز گفٹ مل جائے گی، تو ٹھیک ہے، یہ اسکیم صحیح ہو جائے گی، یہ ہدیہ بن جائے گا کمپنی کی طرف سے کہ گویا کمپنی نے آپ کو ہدیہ دیا کہ آپ ہم اس کمپنی کا ٹوتھ پیسٹ خرید رہے ہیں، تو کمپنی کہتی ہے ہم آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ ٹوتھ برش بھی لے جائیے، اس کی گنجائش ہوگی۔ تو ایسے ہی ہمیں دیکھنا ہے، رنگ کے ڈبوں میں کوپن نکلتا ہے، ٹوکن نکلتا ہے، تو یہ رنگ والے یوں سمجھتے ہیں، جو رنگ کرنے والے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور یہ رنگ والوں پینٹر حضرات کے لیے، تو حقیقت میں وہ پینٹرز کے لیے نہیں ہے، وہ تو مالک نے رنگ خریدا ہے، مالک کا ہے وہ رنگ، تو رنگ مالک کا ہے تو کوپن بھی مالک کا ہے، مگر عام طور پر وہ لے لیتے ہیں رنگ والے اور جبرن لیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، کمپنی نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور اس کوپن کی وجہ سے غیر معیاری رنگ بھی خریدنے کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ کوپن رشوت بن جائے گا، ہدیہ نہیں رہا، یعنی کمپنی گویا پینٹر حضرات کو جو رنگ کا کام کرنے والے ہیں ان کو رشوت دے رہی ہے کہ دیکھو یہ رشوت ہے، یہ لے لو اور ہمارا رنگ بکواؤ، لہذا وہ کاریگر جو ہے مالک کو پتا ہے اس کو کہ یہ کمپنی کا رنگ اتنا معیاری نہیں ہے، دوسری کمپنی کا معیاری ہے، اس کے باوجود وہ مشورہ یہ دیتا ہے کہ یہ رنگ لے لو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ پائیدار ہے، اور زیادہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور مالک بیچارہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے چلا ٹھیک ہے یہ خرید لو۔ اب یہ جو ٹوکن لے گا کاریگر، یہ رشوت لی، یہ ہدیہ نہیں ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے رشوت ہے، لینا جائز ہی نہیں ہے، اور یہ جو اس نے دھوکہ دیا، غلط بیانی کی، اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچایا، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کمپنی کے ملازم کو کہتا ہے کہ بھئی تم اپنی کمپنی کا مال لیتے ہو تو مجھ سے لے لیا کرو، میں تمہیں اتنا گفٹ دے دوں گا، اتنا ہدیہ دے دوں گا، مجھ سے میں لے لیا کرو مال۔ تو یہ دکاندار اس کمپنی کے آدمی کو رشوت دے رہا ہے، ہدیہ نہیں ہے یہ، اور وہ کمپنی کا ملازم اس سے رشوت لے رہا ہے۔ وہ تو پرچیزنگ آفیسر تھا، اس کے ذمے تو یہ تھا کہ جہاں سستا ملتا وہاں سے لیتا، اور جتنی رعایت ہوتی وہ کمپنی کو دیتا، مگر وہ چاہے مہنگا لگائے چاہے سستا لگائے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو اپنے نفع سے غرض ہوتی ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ اداروں کی دیکھ لیجئے خریداریوں میں کیا کچھ غفلے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں،
اور نام ہدیہ رکھ لیتے ہیں، تحفہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم تو ہدیہ دے رہے ہیں، کیا ہو گیا، اور اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو نہیں بھائی، یہ ہدیہ نہیں ہوتا، یہ رشوت ہوتی ہے۔ چوکنا رہنا ہے نفس و شیطان کی شرارتوں سے، یہ ہمیں کہاں سے کہاں بھٹکا دیتا۔ تو بہت سے ہدیے نہیں ہوتے، وہ رشوت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کمپنی کے ملازم دواؤں والے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کہتے بھئی یہ ہم آپ کو فری دے دیتے ہیں، آپ ہماری دوائیاں لکھو، ہم آپ کو آپ کی کلینک پر رنگ کروا دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ رنگ کروا دیتے ہیں، آپ ہماری دوائیاں لکھو۔ اور ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے، رنگ کروا دو اور فریج دے دو اور فلاں سہولت دے دو تو میں آپ کی دوائیاں لکھوں گا۔ اور وہ ہدیہ نہیں ہے کمپنی کا، وہ رشوت ہے۔ لہذا احتیاط کرنی ہے، ہر آدمی سوچے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، یہ مجھے مل رہا ہے، یہ چیز مجھے ہدیے کے نام پہ مل رہی ہے، کیا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جا کے علماء سے پوچھیں۔ بہت سے تاجر حضرات کو بہت سی کمپنیاں اسکیمیں دیتی ہیں، تو دیکھنا پڑے گا کون سی اسکیم واقعی ہدیہ بنتی ہے، کون سی اسکیم کس دائرے میں جاتی ہے، دیکھنا پڑے گا۔ مختلف عنوان سے کمپنیاں اسکیمیں نکالتی رہتی ہیں، تو دیکھنا پڑے گا ہر اسکیم وہ شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے، کون سی اسکیم شریعت کے دائرے میں ہے، کون سی اسکیم شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہے۔ وہ تو جب آدمی علماء کے پاس جائے گا ان کو بتائے گا کہ بھئی فلاں کمپنی کی یہ اسکیم ہے، اس طرح وہ ہمیں ہدیہ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے لیے لینا جائز ہے ناجائز؟ کتنی ایسی کاروباری اسکیمیں چلتی ہیں، بہت سی صورتوں میں گنجائش ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ساری صورتیں ناجائز ہیں، بعض صورتیں اللہ ماشاء اللہ ایسی ہوں گی کہ وہ ناجائز بھی ہوں گی، ورنہ بہت سی صورتیں جائز بھی ہوں گی، یا علماء اس کا حل بتا دیں گے کہ بھئی اس کو اس طریقے سے کر لو تو یہ جائز ہے، اس طرح سے کرو تو ناجائز ہے۔ نیت کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق ہدیے سے تھا، لین دین سے تھا۔ تو ہر آدمی دیکھے کہ میں جو یہ لین دین کر رہا ہوں اس کا شریعت میں کیا حکم۔ تو یہ جو حدیث آئی حضرت عبداللہ ابن عمرو اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لرجل، آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یعطی عطیۃ، کہ کسی کو کوئی عطیہ دے، کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، ثم یرجع فیہا، پھر اس کو واپس لے لے، ہدیہ دے کر واپس لے لے۔ الا الوالد فیما یعطی ولدہ، ہاں والد جو اپنے بچے کو دیتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ کیا مطلب کہ مثلا ابا نے اپنے بیٹے کو دے دیا، اب بیٹا مالک بن گیا اور ابا بیچارہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا، تو شریعت نے اجازت دی ہے ماں باپ کو کہ وہ اولاد کے مال میں سے اپنی ضرورت کے لیے بلا اجازت بھی لے سکتے ہیں، بغیر اجازت بھی لے سکتے ہیں، گنجائش دی ہے شریعت نے ماں باپ کو، مگر ضرورت سے زیادہ نہیں لیں گے، بے ضرورت ان کا مال ضائع نہیں کریں گے اولاد کا، جتنی ان کو ضرورت ہے وہ تو بغیر اجازت بھی لے سکتے ہیں، اور اگر اپنی ضرورت سے زائد لینا ہے تو پھر اجازت لیں۔ تو یہاں بھی کہ ایک باپ نے اولاد کو دے دیا، سارا اولاد کو دے دیا، اب خود بیچارہ روڈ پر آ گیا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی ابا نے اولاد کو دے دیا سارا، گھر بھی تھے، دکانیں بھی تھی، کاروبار بھی تھا، سب اولاد میں بانٹ دیا۔ اب ابا بڈھا ہو گیا، اب کوئی اولاد رکھ نہیں رہی ابا کو، وہ کہتے ہیں اس بیٹے کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے اس بیٹے کے پاس جاؤ، کہتا ہے اس بیٹے کے پاس جاؤ، کوئی رکھتا ہی نہیں۔ اب پریشان ہو گیا کہ کیا کرے، تو اس کے لیے کیا شریعت کا حل ہے؟ تو دیکھیے یہاں شریعت کا ایک اصول آ گیا کہ والد اپنے بیٹے کو دے تو اس سے لے سکتا ہے اپنی ضرورت کا، کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا تھا مگر اب میری ضرورت ہے تو میری ضرورت کے بقدر مجھے واپس دے۔ تو اولاد سے لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر کسی دوسرے کو دیا ہدیہ اس سے واپس لینا جائز نہیں ہے، اس سے منع لکھا ہے، تو اس سے پھر واپس نہیں لے سکتا، اور واپس لے گا تو کیا مثال دی ہے اللہ کے محبوب نے کہ بھئی وہ واپس لینا ایسا مکروہ عمل ہے کہ جس کے بیان کرنے سے بھی کراہت آتی، کہ آقا نے اس کو ایسی چیز سے تشبیہ دیا کہ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو شخص وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، جو شخص کسی کو عطیہ دے، ہدیہ دے، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، پھر اس سے واپس لے لے کہ نہیں بھائی میں نہیں دیتا تم کو ہدیہ، لاؤ میرا ہدیہ واپس کرو، تو اس کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ الْكَلْبِ،
جیسے کہ کتا اکلا کھاتا ہے حتی اذا شبیا، یہاں تک کہ جب کتا پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الٹی کر دیتا ہے، ثم عاد فی فیہ، پھر اپنی الٹی کو چاٹتا ہے. دیکھو یعنی کھاتا ہے، پیٹ میں چلا گیا، پھر اس کو نکالتا ہے، پھر دوبارہ اس کو چاٹتا ہے. تو کیسے کراہت کا عمل ہے؟ کوئی الٹی کو چاٹنے کا تصور کر سکتا ہے؟ الٹی کو دیکھنے کو جی نہیں کرتا، بلکہ الٹی کو دیکھتے ہیں تو اور الٹی آ جاتی ہے. ایسی مکروہ چیز تو اس کو واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ ہدیہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے الٹی کر کے اس کو چاٹنا. واپس لے رہا ہے، اپنے پیٹ سے نکال کر واپس اس کو اپنے پیٹ میں لے رہا ہے، تو اپنی ملکیت سے نکال کر واپس اپنی ملکیت میں لے رہا ہے. تو یہ ایسا مکروہ عمل ہے، ہدیہ دے کر واپس لینا. تو یہ صورت بنی اس کی، اور اس کے مفہوم میں یہ ہے کہ واپس لینے کی نیت کرتا ہے اور نہیں دیتا تو ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کی شادی پر 1000 روپے دے دیے اور یہ مجھے واپس دے ہی نہیں رہا. میں میرا ہدیہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا ہدیہ لوٹا ہی نہیں رہا، میں نے تو دیا، یہ دے ہی نہیں رہا میرا ہدیہ واپس. تو دیکھیے یہ مفہوم یہاں پورا ساتھی کار ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اگلی حدیث کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایہ الامام غلول، کہ امام وقت کا ہدیہ لینا یہ خیانت اور رشوت ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ کوئی آدمی کسی محکمے کا بڑا ہے اور اس کے ذمے لوگوں کا کام کرنا ہے، وہ لوگوں کے کام کرنے کے عوض میں ان سے ہدیہ لیتا ہے یا لوگ اسے ہدیہ پہنچاتے ہیں کہ بھئی آفیسر ہے، اس کو یہ ہدیہ پہنچا دو تو یہ کام کر دے گا. تو فرمایا کہ یہ خیانت ہے، یہ رشوت ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے. چاہے اسے ہدیہ کا نام دے دیا جائے، اصولی طور پر یہ ہدیہ نہیں ہوگا. ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کا گورنر بنایا اور وہاں سے ان کو فرمایا کہ بھئی تم وہاں کے لوگوں سے زکاتیں وصول کر کے لاؤ. پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے تو جانوروں کی زکات یہ حکومت وصول کرتی تھی. 40 بکریوں پر 1 بکری لیتی تھی. اونٹوں کے نصاب تھا، 5 اونٹ پہ 1 بکری ہوتی تھی. تو لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی، گائے بھینس گائیاں ہوتی تھیں. تو ان کی زکات لینے کے لیے بادشاہ کا عامل جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بنایا عامل کہ جاؤ وہاں سے زکاتیں وصول کر کے لاؤ لوگوں کی. اب وہ گئے تو لوگوں کی زکاتیں وصول کی تو لوگوں نے ان کو کچھ ہدیے بھی دیے اور وہ جو ہے واپس آئے جانور لے کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھئی یہ سارے جانور تو زکات میں وصول ہوئے اور یہ چند جانور یہ مجھے ہدیے میں ملے، تو یہ میرے ہیں اور باقی یہ سارے زکات کے ہیں، یہ آپ بیت المال میں جمع فرما لیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے بتاؤ اگر تم عامل بنے بغیر ان کے پاس جاتے تو کیا وہ تمہیں یہ جانور ہدیے میں دیتے؟ تو کہنے لگے نہیں حضرت پھر تو نہیں دیتے. فرمایا انہوں نے دیا اس لیے کہ تو ان سے وصول کرنے میں ذرا رعایت کر دے. اچھی چیز واجب ہو رہی ہے تو ہلکی لے لے، تجھے اس میں کوئی گمان نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے تجھ پر احسان کر دیا، پہلے سے تجھے کچھ دے دیا. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ حکومت کا کوئی آدمی آ جاتا ہے، اسے کچھ دے دیا جاتا ہے تو وہ پھر پورا بجلی کا بل معاف کر دیتا ہے. اسے کچھ دے دو، اس کی مٹھی گرم کر دو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو رعایت کر دی، اس کو ہدیہ دے دیا اور ہمارا بل کم ہو گیا. جتنے یونٹ جلے ہیں اتنے یونٹ سے کم کرایا تو گناہ ہو گیا. یونٹ جتنی ادا کر دو، باقی جو اگر ڈیڈکشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور زیادتی ہوئی ہے وہ تو ختم کروا سکتے ہیں، باقی سارے ہی یونٹ معاف کروا لینا. جو جلائی ہے بجلی اس کی قیمت بھی معاف کروا لینا پیسے دے کر، یہ جائز ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سارے جانور واپس لے کے بیت المال میں ڈلوا دیے. نہیں بھائی اس کے تم کیسے مالک ہو گئے؟ ویسے جاؤ بغیر عامل بنے ہوئے تو پتہ چلے تمہیں کون کیا دیتا ہے. تو آقا کی یہ تعلیم کہ ہدایہ الامام غلول، کہ امام کا اور نگراں کا ہدیے وصول کرنا یہ رشوت ہے اور دھوکہ ہے، خیانت ہے. تو جتنے آفیسر ہیں بیچارے اگر وہ اس قسم کے معاملے میں ہدیے تحفے لے کر لوگوں کے کام کر دیتے ہیں
تو وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ خالص رشوت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ لینے دینے سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں دینا مجبوری ہو وہاں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی کہاں دے سکتے ہیں، کہاں مجبوری ہے، کون سی صورت میں دے سکتے ہیں، کون سی صورت میں نہیں دے سکتے۔ اگلی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شفاع لأحد شفاعتا، کسی نے کسی کی کوئی سفارش کر دی، دیکھیے کوئی کسی کی سفارش کر دیتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، تو وہ پھر سفارش کرنے والے کو کیک پہنچا دیتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ پہنچا دیتا ہے کہ بھئی سر آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے سفارش کر دی تو آپ کی سفارش سے میرا کام ہو گیا، اور میں خوشی میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، یا خوشی میں آپ کے لیے یہ کیک کا ڈبہ لایا ہوں، یا آپ ہدیہ قبول فرما لیں۔ تو دیکھیے حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ من شفاع لأحد شفاعتا، کسی نے کسی کی کوئی سفارش کر دی، فأہدى له ہدیۃ، اس نے اس کے جواب میں اس کو کوئی ہدیہ پیش کیا، فقبلها، اس نے قبول کر لیا اس ہدیے کو، تو کیا ہوا، فقد اتى بابا عظیما، یہ بہت بڑے دروازے پر آ گیا، من ابواب الربا، سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے پر آ گیا۔ دیکھیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ہم تو اس کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، ارے بھائی مٹھائی کا ڈبہ ہی تو دے گیا، ہم نے تو اس کا 1 لاکھ کا کام کرا دیا، اب اس نے مٹھائی کا ڈبہ دے دیا تو کیا ہو گیا، بیچارہ خوشی سے دے رہا ہے، نہیں لیں گے دل ٹوٹے گا بیچارے کا۔ نہیں بھائی، یہ تو ابواب الربا کے باب عظیم پر پہنچ گیا۔ آقا فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ سود کے دروازوں میں سے بہت بڑے دروازے کے قریب پہنچ گئے، اس میں آ گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو بھائی یہ جو بیچارے جو آفسوں میں لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے آفیسر کے پاس مٹھائی آ جاتی ہے، یا کوئی بیچارہ کام کرانے آتا ہے وہ چائے منگا لیتا ہے، تو ان سب چیزوں سے آدمی احتیاط کرے۔ یہ کوئی ہدیہ تحفے نہیں ہے، نہ وہاں کی چائے پیے نہ وہاں کے یہ کھانے پینے اختیار کرے کہ کوئی سموسے منگا رہا ہے، کوئی کباب منگا رہا ہے، کوئی کیا منگا رہا ہے، اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک ہدیہ ہے، بھئی ان کا تو ہم لاکھوں کا کام کر کے دے رہے ہیں، تو اگر یہ 150 روپے خرچ کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نہیں بھائی، جو آفسوں میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی احتیاط ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ زیادہ تر حکومت اور سرکاری محکموں میں کام کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں، احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم خوب گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ نہ ہماری معاملات صحیح ہیں، نہ ہماری معاشرت صحیح ہے۔ یا اللہ نہ عبادات صحیح ہیں، نہ عقائد صحیح ہیں۔ یا اللہ سارے ہی دین سے دور ہیں۔ آپ ہی ہماری حال ذات پر رحم فرما دیجیے، پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دیجیے، ہماری عبادات کی اصلاح فرما دیجیے، ہماری معاملات کی اور معاشرت کی اصلاح فرما دیجیے، ہمیں اخلاق باطن عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنا تعلق، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، دین کی فہم نصیب فرمائیے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ ہی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم بہت دور ہو چکے ہیں، یا اللہ بے دینی کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، آپ ہمیں دین کے کنارے پر لے آئیے۔ یا اللہ آپ ہی مدد فرما دیجیے۔ ارے اللہ پورا دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں ایک لمحے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ یا اللہ حقوق العباد بھی پورے کرا دیجیے، حقوق اللہ بھی پورے کرا دیجیے، ہمارے ذمے میں کوئی حق باقی نہ ہو۔ یا اللہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو حقوق اللہ میں سے بھی کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو، حقوق العباد میں سے بھی کوئی حق نہ ہو۔
پاک صاف کر کے اپنے پاس بلائیے۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دے دیجیے، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت عطا فرما دیجیے، ہر قسم کے قرضوں سے نجات دیجیے، خلاصی عطا فرمائیے، عافیت اور سہولت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ جو جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں آپ سب سے واقف ہیں، سب کے لیے عافیت سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے، راحت سکون کا فیصلہ فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر ہمارا مقدر فرما دیجیے، ہر قسم کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، عافیت کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ یا اللہ موسم بدل رہا ہے، بدلتے موسم کی خیریں بھلائیاں عطا فرمائیے اور بدلتے موسم کے شروع فتون سے حفاظت فرمائیے، بدلتے موسم کی بیماریوں سے بچائیے، پریشانیوں سے بچائیے، الجھنوں سے بچائیے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، سب کو پوری حفاظت عطا فرمائیے، موسم کی خیر بھلائیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر موسم میں آپ نے برکتیں رکھی ہیں، وہ ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائیے۔ ہر موسم میں آپ نے کچھ بیماریاں رکھی ہیں، ان بیماریوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے۔ یا اللہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیجیے، اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجیے۔ یا اللہ اپنی محبت اپنے محبوب کی محبت سے دل کو بھر دیجیے۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیاروں کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔